جی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ہمارا جو موضوع ہے، جو سبجیکٹ ہے ہمارا، اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، جس کا نام ہے تجوید۔ تجوید کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ تجوید کا معنی ہے لغتاً التحسین، حسن سے ہے، سنوارنا، سجانا، خوبصورت کرنا، عمدہ بنانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تجوید۔ تجوید کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے التحسین، خوبصورت بنانا، سنوارنا، عمدہ بنانا، اچھا پیش کرنا۔ اور تجوید کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ ہے ہر حرف کو اس کے مخرج سے صفت کے ساتھ ادا کرنا، کیونکہ تجوید میں زیادہ تر دو چیزیں ہیں، ایک ہے مخارج اور دوسرے ہیں صفات۔ یعنی حرف جو آپ ادا کر رہے ہو اس کو کہاں سے ادا کرنا ہے، مخرج اس کا کیا ہے، نکلنے کی جگہ کیا ہے، کہاں ہے۔ تو ایک صفت کیا ہوگی تجوید میں کہ مخرج، حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے، وہ جگہ آپ نے پہچاننی ہوگی۔ اور دوسری چیز تجوید میں ضروری کیا ہے کہ حرف کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کی صفت کیا ہوگی۔ جس طرح انسانوں میں بھی ہے کہ یہ بندہ، فلاں بندہ کہاں سے ہے، یعنی پشاور سے ہے، کراچی سے ہے، ایک تو یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اس کا ایڈریس آپ کو معلوم ہو، اور دوسری چیز یہ معلوم کرنی ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے ساتھ کوئی معاملات کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ بھی معلوم کرنا ضروری ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے، یہ دھوکے باز ہے، فراڈی ہے۔ اگر دوسرے لیول سے لیا جائے، یہ بندہ پتلا ہے، موٹا ہے، تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ تجوید میں بھی ہم نے یہی معلوم کرنا ہے کہ حرف کہاں سے ادا ہونا ہے حرف نے، اور اس کو کیسے ادا کرنا ہے۔ موٹا اس کو پڑھنا ہے حرف کو، اس کو پتلا پڑھنا ہے، اس کو کھینچنا ہے، اس میں غنہ کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو تجوید میں دو چیزیں ہیں۔ تو اس لیے جو لغوی تعریف ہے وہ ہے خوبصورت بنانا، اور جو اصطلاحی تعریف ہے اس کا یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کی مخرج سے اس کی صفت کے ساتھ ادا کرنا۔ مخرج اور صفات، یہ دو چیزیں تجوید میں ضروری ہے۔ تجوید کا موضوع کیا ہے؟ تجوید کا جو موضوع ہے وہ ہے حروف تہجی۔ حروف تہجی جو ہے الف سے لے کر یا تک، جس طرح انگلش میں الفابیٹ ہے، اسی طرح حروف تہجی اردو میں بھی ہے۔ ہر زبان میں اپنے اپنے وہ ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں جو حروف تہجی ہے وہی موضوع ہے کس کا؟ تجوید کا۔ سمجھو تجوید ایک سبجیکٹ ہے، اور جو اس کے اندر ٹاپک ہے وہ حروف تہجی ہے، الف سے لے کر یا تک۔ اور وہ کتنے حروف ہیں حروف تہجی عربی کا؟ وہ ٹوٹل 29 حروف ہے۔ ابھی ٹائم بھی 6:29 ہے اور حروف بھی 29 ہے، تو یہ یاد کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہ جواب بالکل صحیح دیا آپ نے۔ 29 حروف ہے جی۔ تجوید کی بہت اہمیت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تجوید کو پڑھ کے کیا کرنا ہے، قرآن پڑھو، جس طرح قرآن آپ ناظرہ پڑھو، باقی چیزیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں پڑھو۔ اچھا، یہاں پہ ایک کمنٹ ہے کہ آواز نہیں آ رہی، تو سب کو نہیں آ رہی یا
کسی ایک کو آواز نہیں آ رہی؟ اچھا باقی کو آ رہی ہے، تو جس کو نہیں آ رہی وہ شاید کہ اس میں پرابلم ہو تو وہ ذرا چیک کر لیں۔ سب سے پہلے تجوید کی جو اہمیت ہے وہ قرآن سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو کتاب میں خود جو پڑھاؤں گا انشاءاللہ تو اسی کو ہم ایک کتابی شکل دیں گے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ وہ ہے ایکٹیو ہے آپ میں سے، تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں یا جو میں آپ کو لکھوا رہا ہوں اس کو جمع کر کے وہ آپ ہمیں بھی دے سکتے ہیں، اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ادارے کو یہ ساری چیزیں لکھ کر دوں، اور پھر ہم اس کو ایک کتابی شکل دیں گے، یا جو ہر کلاس جو جس طرح کے اگلا کلاس ہے تو اس میں پہلے سے لکھ کر ادارے کو دوں گا، اور وہ شاید اگر وہ لکھ سکے تو پھر آپ کو PDF کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، تو اسی سے سال کے آخر میں پھر ہم ایک کتابی شکل بھی دیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ میں سے اگر کسی نے یہ کام کر لیا تو یہ بہت نیکی کا کام ہے، اور جتنے لوگ پھر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہر کوئی اگر کر سکتا ہے تو اور اچھی بات ہے، کیونکہ اگر کسی ایک سے کوئی چیز اسکپ ہو گئی ہے تو دوسرا اس کو اٹھا لے گا تو انشاءاللہ بہتری رہے گی۔ تو جتنی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ساری جو ہے نا نوٹ کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کی جو اہمیت ہے تجوید کی، وہ ہم قرآن سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورہ مزمل کی آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، یعنی تجوید کے ساتھ پڑھا کرو قرآن کو۔ یہ آیت ہے قرآن پاک کی، اور سورہ مزمل کی یہ آیت ہے۔ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، آرام سے پڑھنا، عمدگی سے پڑھنا، خوبصورتی سے پڑھنا، اور اس کے صفات اور مخارج کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ادا کرنا، تلاوت کرنا، یہ قرآن کی عمدگی بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اور یہ ترتیل بھی ہے، اور یہی تجوید بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہی اس آیت کے بارے میں جو ترتیل ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترتیل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ترتیل کیا چیز ہے، وہ خود تشریح کرتے ہیں کہ الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، یہ جو ترتیل ہے یہ صحابی کا قول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ورتل القرآن ترتیلا، یہاں ترتیل قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو۔ اس ترتیل کا مطلب کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ الترتیل، یہ اس طرح کی چیزیں اگر آپ نوٹ کر سکیں، لکھ سکیں تو یہ لکھ لیں، جس طرح یہ اقوال ہے، اوپر آیت ہے ورتل القرآن ترتیلا یہی، اور پھر نیچے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے الترتیل، ترتیل جو ہے ہوا تجوید الحروف، وہ حروف کا جو تجوید ہے اس کو ترتیل کہتے ہیں، ومعرفت الوقوف، اور وقف کو جاننا، یہ کیا ہے؟ ترتیل ہے، کہ آپ نے وقف کہاں کرنا ہے، رکنا کہاں پر ہے، اور اگر آپ رک گئے، وقف کی آپ نے، تو پھر اعادہ کہاں سے کرنا ہے، دوبارہ سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے۔ یہ وقف کا الگ باب ہے اس موضوع میں، تجوید کی کتاب میں، اور یہ بہت بڑا جو ہے نا باب ہے، چیپٹر ہے، اور علماء نے اس پہ بہت باتیں کی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ بالکل صحیح لکھا، ترتیل ہوا تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، تو ترتیل جو ہے وہ کیا ہے؟ تجوید الحروف، وہ حروف کی تجوید ہے، اور ومعرفت الوقوف، وقفوں کا جاننا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سادی سی اردو میں آپ یاد کریں، ترتیل کیا چیز ہے؟ حروف کا جو تجوید ہے، اور معرفت ہے یعنی جاننا ہے وقف کا، وقف کا جاننا۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح لکھا ہے، الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف۔ اسی طرح دوسری آیت ہے
سورہ فرقان کی آیت ہے، سورہ فرقان کی تقریباً 32 نمبر آیت ہے، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، یعنی ہم نے اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے یا نازل فرمایا ہے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، پڑھا ہے اس کو، اس قرآن کو۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ بھی ہے، بعض علماء کے نزدیک قرآن وہ کہتے ہیں کہ کلام نہیں ہے، مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جو اہل سنت ہے وہ فرماتے ہیں اور جمہور کے قول ہے کہ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اور اس موضوع کو شاید آپ توحید میں پڑھیں گے پھر۔ تو یہ جو آیت ہے سورہ فرقان آیت نمبر 32، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جاتا ہے، جی تجوید کی کلاس ہے یہ، اور تجوید کی اہمیت کے بارے میں ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں کہ تجوید کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بس قرآن پڑھو، تجوید کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، تجوید بہت ضروری ہے۔ ابھی آپ پہچان لیں گے قرآنی آیات سے بھی اور احادیث سے بھی اور علماء کے اقوال سے بھی کہ تجوید کی کیا اہمیت ہے۔ اور اگر کوئی بندہ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا، تو اگر اس کو پتہ ہے کہ تجوید ضروری بھی ہے، اس کو پتہ چل گیا تجوید کی فضیلت اس نے پڑھ لی، اور پھر بھی وہ تجوید نہیں کر رہا، تو پھر وہ گناہگار بھی ہے۔ اگر کسی کو علم نہ ہو، کسی کو پتہ نہ ہو، لا علمی میں وہ اگر غلط پڑھ رہا ہے، لا علمی میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے، لاشعوری طور پر، تو پھر وہ گناہگار نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو پتہ چل گیا، اس کو پورا اندازہ ہو گیا، اس نے پڑھ لیا، علم حاصل کر لیا کہ یہ چیزیں، چھوٹی چھوٹی غلطی بھی جو ہے نا، اس سے معنی، قرآن کے جو معنی ہے، میننگ ہے، وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اور تو پھر بھی اگر وہ بندہ علم حاصل نہیں کرتا اس تجوید کا، تو وہ پھر گنہگار ہے۔ آگے انشاءاللہ آ رہا ہے۔ اسی طرح قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے 121، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، الذین یعنی وہ لوگ، آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت کا حق کیا ہے، یہ بھی ابھی ہم پہچان لیں گے انشاءاللہ کہ تلاوت اور حق التلاوہ کتنی چیزیں ہیں۔ جی یہ فرسٹ لیکچر ہے، ٹھیک ہے، تجوید کا۔ سورہ بقرہ کی آیت ابھی ہم نے تلاوت کی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، یعنی وہ لوگ جن کو ہم نے اس قرآن کو عطا فرمایا ہے، یہ اس قرآن کو ہم نے دیا ہے، اس کو یتلونہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتی جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں آیت نمبر ہے تقریباً 121۔ جی یہ آیت کمنٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ مائک قریب پر، وہ میں ذرا قریب ہو جاتا ہوں چلے۔ تو حق التلاوہ جو اس آیت میں آیا کہ حق تلاوتی، اب حق التلاوہ، تلاوت کی حق کیا ہے، اب یہ لکھیں، یہ اس کو نوٹ کر لیں۔ تلاوت کی 5 حقوق ہے، حق التلاوہ کتنے حقوق ہے تلاوت کی؟ 5 ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ نمبر 1، احسن القراءہ، پہلا حق کیا ہے؟ احسن القراءہ، کہ آپ اس کی قرات اچھی طرح کر لیں، اچھی طرح پڑھنا، یہ سب سے پہلے حق ہے قرآن کا ہمارے اوپر، کہ ہم اس کی تلاوت کو اچھی طرح کر لیں۔ اسی طرح آپ کو بخوبی معلوم ہے، جی احسن القراءہ، بہت اچھا لکھا ہے،
آپ کو بخوبی علم ہے کہ اگر کوئی شخص انگلش لینگویج کر رہا ہو اور وہ اس کی تلفظ کا خیال نہیں رکھتا، یا ہماری طرح ہم پٹھان جو جس طرح اردو بولتے ہیں تو کیسے بولتے ہیں، وہ تلفظ کا خیال نہیں رکھتے، مذکر مؤنث کا خیال نہیں رکھتے، تو پھر وہ مزہ نہیں ہوتا جو ایک اردو سپیک بندہ جس طرح اردو بول رہا ہے، اس کی اردو بولنے میں اور ہماری اردو میں بہت فرق ہے، وہ مزہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اگر آپ عربی پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی قواعد کو جانیں اور تجوید کو جانیں، اور پھر اسی طرح کیونکہ تجوید ہی قرآن کو عمدہ بناتا ہے، قرآن کو خوبصورت بناتا ہے۔ قواعد مطلب قاعدہ، رول، جس طرح فارمولہ ہوتا ہے میتھ میں، یا کوئی رول ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، قاعدہ ہوتا ہے، بیس، فارمولہ، یہ ساری چیزیں، یہ قواعد، یہ قاف والا، جی قاعدہ ایک کو کہتے ہیں، اصول بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اصول کو جانیں، آپ اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ جانیں، ٹھیک ہے، بیسک چیزیں جس کو کہتے ہیں۔ تو احسن القراء، آپ اس قرآن کو اچھی طرح پڑھیں، جس طرح کہ اوپر ہم نے آیت پڑھی کہ ورتل القرآن ترتیلا، اس احسن القراء کا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کر تجوید کے ساتھ پڑھو۔ تو یہ قرآن کا حق بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ اسی طرح جو دوسرا حق ہے وہ ہے احسن الفہم، احسن الفہم، فہم اردو میں بھی ہے فہم و فراست، تو احسن الفہم، اچھی طرح جاننا یا اس کا اچھی طرح اس کا فہم حاصل کرنا، جی احسن الفہم، یہ اقصی شیخ نے جو لکھا ہے یہ اسی طرح احسن الفہم، جی اور اسی کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور یہی حق ہے حق التلاوہ کا، کہ آپ اس قرآن کو پہلے تو اس کی جو قرأت ہے اس کو سیکھیں، اس کو اچھی طرح پڑھیں، پھر اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھے۔ ہاں یہ ایک کمنٹ ہے کہ سوال و جواب ہوتا تو اچھا ہوتا، تو آگے اگر ادارے والے سے میرا ریکویسٹ ہے کہ اگر یہ ممکن ہو تو بہتر ہے، اگر یہ لوگ سوال کریں، کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو یہ لوگ سوال کریں، میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ جی جی ہمیں کیسے معلوم ہوگا، یہ ایک کمنٹ ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا مخرج صحیح نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ ابھی آپ نے تجوید کی کلاس جوائن کر لی ہے، آپ مخارج کے باب میں جب داخل ہوں گے اور آپ مخارج کے بارے میں کچھ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ میرا مخرج صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ ابھی تک آپ نے تجوید کے بارے میں پڑھا تو ہوگا، مخارج کے بارے میں نہیں پڑھا ہوگا، اس لیے آپ کو نہیں پتہ۔ تو اگر آپ مخارج کے بارے میں پڑھیں گے تو تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب میرا جو مخرج ہے یہ صحیح ادا ہو رہا ہے یا صحیح نہیں، اور اس کا ہم طریقہ آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے کہ صحیح مخرج جاننے کا کیا طریقہ ہے اور غلط مخرج کا کیا طریقہ ہے۔ دوسرا حق جو ہے احسن الفہم، میرے پاس اس وقت کوئی کتاب نہیں ہے، میرے پاس اپنا نوٹس ہے، یہ کاپی ہے، خالی ہے، میں نے یہ دیکھو یہ میں نے لکھا ہوا ہے اپنے پاس، تو اسی سے میں پڑھا رہا ہوں، کوئی کتاب نہیں ہے میرے پاس، اپنا نوٹس ہے، اور اسی کو ہم ایک کتابی شکل دیں گے انشاءاللہ، اور بروج کی طرف سے وہ شائع ہوگا۔
آپ پھر لے سکتے ہیں آخر میں انشاءاللہ۔ کتابیں بہت ساری ہیں، تو ہم کلاس کے حساب سے جو بہتر سمجھیں گے یا جو ہمیں کلاس میں معلوم ہو رہا ہوگا کہ یہی پرابلم زیادہ ہے تو ہم اس پہ زیادہ فوکس کریں گے، اور باقی چیزیں جو ہے نا، چونکہ کتابیں بہت ساری ہیں، اگر کوئی کتاب لینا چاہتا ہے تو کتابیں بہت ساری ہیں، کتابیں میں پھر آپ کو نام بھی دے سکتا ہوں، کتابیں لیں، ساری چیزیں ایک جیسی ہے، اس میں قواعد ایک جیسے ہیں ہر کتاب میں، بس کسی میں تفصیل ہے، کسی میں جو ہے نا تقصیر ہے، لیکن ہم کلاس میں ان چیزوں کو زیادہ فوکس کریں گے جس کی آپ لوگوں میں کمی ہو، تو ان چیزوں کو ہم زیادہ اس پہ فوکس کریں گے۔ دوسرا جو حق ہے وہ ہے احسن الفہم، اچھی طرح فہم حاصل کرنا، یعنی اس کی میننگ کو جاننا، اور اس میں کیا ہے، اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، سورہ محمد میں ہے، آیت نمبر شاید میں نے نہیں لکھا ہے، سورہ محمد کی یہ آیت ہے، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، سورہ محمد کی آیت ہے، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، اور ایک آیت سورہ انعام میں بھی ہے، شاید انعام میں نہیں، سورہ نساء میں ایک آیت ہے، آیت نمبر شاید پہ یہ سورہ محمد کی انہوں نے لکھا ہے کہ 24 نمبر آیت ہے، تو یہ آپ نوٹ کر لیں، ایک آیت ہے سورہ نساء میں، اس میں بھی اسی طرح ہے کہ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ وجدوا فیہ اختلافا کثیرا، افلا يتدبرون القرآن، کہ یہ لوگ قرآن میں تدبر، غور، فکر کیوں نہیں کرتے، قرآن میں یہ لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، تو فہم کا، اس کے معنی جاننے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ لوگ اس پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا آپ کے دلوں کو تالے لگے ہیں، یہ سورہ محمد کی آیت ہے، اور سورہ نساء کی انہوں نے بتایا ہے کہ 82 نمبر آیت ہے، 82 آیت ہے، تو وہاں پر بھی یہی بات ہے کہ افلا يتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتی، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو آپ ضرور اس قرآن میں بہت سارا اختلاف جو ہے نا پاتے، تو چونکہ اب قرآن میں اختلاف نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، نہ قرآن کا قرآن کے ساتھ تضاد ہے، ایک آیت کے دوسری آیت کے ساتھ تضاد ہے، نہ قرآن کا حدیث کے ساتھ تضاد ہے، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں اس کی علم کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے جو ہے نا ٹکراتی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح ہے، وضاحت ہے، اور حدیث بھی اسی طرح، حدیث کی جو جتنی بھی احادیث ہے یا تو وہ قرآن کی وضاحت ہے یا کچھ چیزیں قرآن جو ہے نا حدیث کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ میرے پاس بہت سارا، کوئی کہتے ہیں کہ آواز نہیں آ رہا، کوئی کہتے ہیں کہ اپنا نیٹ ورک چیک کرے، میرے پاس تو شاید سگنل صحیح آ رہے اور شاید آواز بھی باقیوں کو صحیح آ رہا ہے، تو جن کو شاید نہیں آ رہی تو وہ اپنا مسئلہ چیک کرے۔ جی، نمبر تین جو ہے احسن الحفظ، پوائنٹ نمبر 3 کیا ہے، اور جو تیسرا حق ہے وہ احسن الحفظ ہے کہ آپ اس قرآن کو اچھی طرح حفظ کر لیں، یاد کر لیں، اس کو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کو آپ سینے میں محفوظ کر لیں، یہی قرآن
آپ کو جو ہے نا قبر میں بھی نجات دلائے گی اور یہاں تک کہ آپ کو جنت میں لے جا کر چھوڑے گی. یہ ایسی کتاب ہے، یہ کوئی دنیا والوں کسی نیوٹن یا کسی اور کی کتاب نہیں ہے. یہ اللہ تعالی رب العالمین جو خالق کائنات ہے، جس نے پوری مخلوق پورے کائنات کو پیدا کیا ہے، یہ اس ہستی کی کتاب ہے. تو احسن الحفظ، تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے احسن الحفظ. آپ اس قرآن کو اچھی طرح حفظ لے، چاہے کم ہو یا زیادہ، جتنی آپ کی استطاعت ہے اتنی آپ اس قرآن کو حفظ کر لیں اور یاد کر لیں. اور اس چیز کی بھی فضیلت بیان ہوئی ہے حدیث میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے، خود یاد کرے، حفظ کرے اور پھر وعلمہ دوسروں کو سکھائے. اور اسی چیز کی جو ہے نا دوسری حدیث میں جو ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، احسن القراءہ کا یہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے؟ احسن القراءہ قرات کرنا، قرات اردو میں کہتے ہیں میں قرات کرتا ہوں، کوئی فلاں قاری اس کی بہت اچھی قرات ہے، مطلب تلاوت آپ کر رہے ہیں، قرات اس کو اچھی طرح قرات کرے. یعنی آپ تجوید کو یاد کریں تو آپ کو پتا ہوگا، تب پتا ہوگا آپ کو کہ آپ نے تجوید پڑھی ہو کہ کس حرف کو موٹا پڑھنا ہے، کس کو پتلا باریک پڑھنا ہے. جی ریسیٹیشن، آپ اس کی ریسیٹیشن تجوید کے مطابق کر لیں، تجوید کے جو رولز ہے اس کے مطابق آپ اس کی تلاوت کریں، ریسیٹیشن کریں، آپ ریسائٹ کریں اس قرآن کو اچھی طرح. تو اس کا مطلب یہ ہے احسن القراءہ کا مطلب. اور یہ سب سے پہلا پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ احسن الفہم، اس کو اچھی طرح معنی اور مفہوم سمجھنا، یہ دوسرا پوائنٹ تھا. ہمارا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ احسن الحفظ، اس کو اچھی طرح یاد کرنا. اور سب کی میں نے آپ کو ایک ایک دلیل دی. پہلے کا دلیل کیا تھا قراءت کا، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھو، یعنی تجوید کے ساتھ پڑھو. اور دوسرے کا دلیل کیا تھا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ ڈانٹنے کا ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم لوگ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ اس پر غور و تدبر نہیں کرتے، کیا تالا لگا ہوا ہے، دل پہ تالا ہے. یہ ایک ڈانٹنے کا ایک انداز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اس سے جو ہے نا آپ بندے کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا مطلوب ہے. میرے پاس تو سگنل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور نمبر 3 احسن الحفظ، اس کا بھی ہم نے فضیلت بیان کر دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اسی طرح پوائنٹ نمبر 4 جو ہے 4 نمبر، وہ ہے احسن العمل. احسن العمل، جی احسن العمل. یہ نوٹس انشاءاللہ ہم تیار کر رہے ہیں، پھر آپ کو لکھ کے چاپ کر کے پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ. احسن العمل، ٹھیک ہے. تو ایک چیز آپ نے اچھی طرح اس کو پڑھنا بھی سیکھ لیا، اس کا معنی اور مفہوم بھی سیکھ لیا، آپ نے یاد بھی کر لیا. اب جو چوتھا مرحلہ ہے، وہ مرحلہ یہ ہے کہ آپ اب اس پہ عمل بھی کریں، کیونکہ آپ اگر عمل نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں.
انگلش لینگویج میں مجھے تو خود انگلش نہیں آتی، اگر ادارے والوں نے کسی سے ٹرانسلیٹ کر دیا تو یہ اچھا ہوگا، میں بات کر لوں گا انشاءاللہ، اگر انہوں نے ٹرانسلیٹ کر دیا تو شاید آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی۔ احسن العمل، عمل جب تک آپ نہیں کریں گے تو آپ کا کام جو ہے نا بیکار ہے یا ناقص ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ گھر پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی بچے کو کچھ بار بار کسی کا حکم دے رہے ہیں، وہ اتنا اثر نہیں کرے گا، لیکن جو کام آپ خود کر رہے ہیں بچہ آپ کے بولے بغیر وہ کام کرے گا، آپ کے بولے بغیر بچہ وہی کام کرے گا، تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ آپ عمل کریں گے تو آپ کو اگلا راستہ جو دعوت کا ہے وہ بہت آسان ہوگا، یعنی آدھا جو آپ دعوت میں جتنا آپ محنت کر رہے ہیں آدھا کام آپ کا جو ہے عمل اگر آپ اس پہ کریں گے تو لوگوں پہ اثر کرے گا، لیکن آپ بول کچھ رہے ہیں لیکن کر کچھ رہے ہیں، یہ اتنا اثر نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، یہ سورہ صف کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ دنیا والے اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ آپ کا بولنا اور عمل کرنا یہ زیادہ مطلب اثر نہیں کرے گا یا اس طرح کا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، آپ کیوں کہتے ہیں جو خود کرتے نہیں ہیں۔ سورہ صف کی دوسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون، کیوں آپ کسی کو کوئی حکم دیتے ہیں، وہ جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ دوسروں کو بولتے ہیں ما لا تفعلون، جو آپ خود نہیں کرتے۔ تو اگر جس طرح میں نے ابھی تجوید نہیں پڑھی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے تجوید کا، اور میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو آپ خود ابھی اندازہ لگائیں کہ کیا کوئی اثر ہوگا؟ مجھے خود نہیں پتا، میں خود عمل نہیں کرتا، میں نے تجوید پڑھی ہوگی تو عمل کروں گا، اور اگر عمل بھی نہیں کروں گا، میں تجوید تو میں نے پڑھی ہے لیکن تجوید کے خلاف میں قرات کر رہا ہوں، یعنی اس پہ عمل نہیں کر رہا اس رول پہ، اور آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو کیا آپ بتا دیں کیا آپ صحیح تجوید سیکھیں گے؟ کیا آپ تجوید سیکھ سکتے ہیں صحیح تجوید؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو جب میں خود عمل کروں گا تو اگر میں آپ کو پڑھا بھی نہیں رہا ہوں گا، اگر آپ نے میری تلاوت سنی کہیں سے آپ کو مزہ آ رہا ہوگا، یا کوئی بھی قاری ہو اگر وہ قرات کے ساتھ تجوید کے ساتھ وہ پڑھ رہا ہے تو آپ کو مزہ آئے گا کہ یار واقعی کاش میں بھی اسی طرح ہوتا، کاش میرا بیٹا بھی اس قاری کی طرح ہوتا۔ تو یہ پوائنٹ بہت اہم ہے کہ آپ پہلے عمل کریں، یہ چوتھا پوائنٹ ہے۔ اور لاسٹ پوائنٹ جو ہمارا پانچواں ہے وہ کیا ہے؟ احسن الدعوہ، احسن الدعوہ، کہ آپ اس قرآن کی اچھی طرح دعوت دیں۔ ہاں، میں آخر میں ابھی شاید ٹائم بھی پورا ہو گیا، یہ آخری جو ہے نا پوائنٹ نوٹ کر لیں، احسن الدعوہ، پھر میں کچھ آیتیں آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ۔ احسن الدعوہ، اچھی طرح دعوت دینا، اور دعوت کا کام اب جو ہے اس امت کا کام ہے، اس امت کا کام اب دعوت کس کے ذمہ ہے؟ کیونکہ انبیاء تو چلے گئے، ختم ہو گئے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، وہ نبوت کا کام اس امت کے حوالے ہے، صرف علماء کے حوالے بھی نہیں،
نہ قرہ کے حوالہ، اس امت کے حوالے ہیں. اس امت میں چاہے مرد ہو، زن ہو، میل یا فیمیل، بچہ ہو یا بوڑھا، اگر وہ بالغ ہے تو اس کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے، دعوت کا کام کرے جتنا اس کو پتا ہے، ایک آیت کیوں نہ ہو. حدیث میں ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، اگر آپ کو ایک آیت کا پتہ ہے آپ اس کو نیکسٹ آگے تک پہنچا دے، یہ آپ پر فرض ہے. اور سورہ شاید بقرہ، ہاں تیسرے پارے میں ہے، بقرہ میں، سورہ بقرہ میں کہ کنتم خیر امت، سورہ بقرہ میں ہے یا آل عمران میں ہے، شاید ان دونوں میں ابھی وہ ہے، سورہ آل عمران میں ہے 110 نمبر آیت، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو یہ 5 جتنے حقوق حق التلاوہ کے ہیں، اور ان 5 کا ہمیں حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں، قرآن میں ہے. ٹھیک ہے، احسن الدعوہ 5واں. تو یہ 5 چیزیں آپ نوٹ کر لیں اس آیت کے نیچے. کس آیت کے نیچے؟ سورہ بقرہ کی جو آیت تھی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ یہ لوگ جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے اسی طرح حق ادا کرتے ہیں اور تلاوت پڑھتے ہیں. تو پھر حقوق کیا ہے کہ آپ کو اچھی قرأت آنا یاد ہو، اور نمبر دوسرے آپ اس کے معنی جانتے ہو، نمبر 3 آپ اس کو حفظ بھی کیا ہو، نمبر 4 اس پر عمل بھی کر رہے ہو، نمبر 5 آگے دعوت دے رہے ہو. تو ٹائم یہاں پر پورا ہو گیا ہے. یہاں تک یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں اور اس کو یاد بھی کر لیں، پریکٹس کر لیں. تو اگلی کلاس میں پہلے جب ہم سٹارٹ کریں گے تو پچھلے کا میں پوچھوں گا اور آپ سے سوال کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آگے جائیں گے. اب میں انشاءاللہ آپ کو تھوڑی سی تلاوت سناتا ہوں. اب میں اس کی آواز میں سعود بن ابراہیم الشریم امام کعبہ، جو شریم ہے، ایک سدیس مشہور ہے، ایک شریم، تو شریم کی آواز میں آپ کو تھوڑی سی تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ الإنسان لن نجمع عظمه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. یہ تھا شریم کی آواز میں. ایک اور امام کعبہ ہے ماہر عبد الودود حنیف کی آواز میں تھوڑی سی تلاوت کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ کلاس کو آف کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. یہ اسی طرح میرا یوٹیوب چینل ہے قاری نعیم الرحمن صافی، اس میں یہ ساری تلاوتیں موجود ہے. فیس بک پہ بھی اسی نام سے پیج ہے، تو آپ وہاں سے پھر باقی اٹھا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارا اسلام 360 جو ایپ ہے اس پہ بھی ہمارا کام چل رہا ہے، اس پہ بھی پھر ایک اور طرز کا میرا تلاوت آئے گا انشاءاللہ. تو باقی جو تلاوت سننا چاہتا ہے قاری نعیم الرحمن صافی یوٹیوب میں بھی ہے اور فیس بک پہ بھی ہے، وہاں سے انشاءاللہ باقی سن لیں. اللہ حافظ.